اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 10th کا سورۃ الاحزاب سے اسٹارٹ کریں گے۔ 9th کلاس میں آپ سورۃ الانفال جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الانفال کے بعد جہاں آپ کی سورۃ انفال ختم ہوتی ہے آپ کی بک میں، اس سے آگے سورۃ الاحزاب اسٹارٹ ہوتی ہے جو کہ 10th کلاس کا سلیبس ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ پہلا رکوع آپ کے سامنے ورڈ ٹو ورڈ اس کا جو ہے ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے بورڈ پر۔ اس کو ہم ایک ایک ورڈ کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر جو احکامات آئے ہیں ان کو دیکھیں گے، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ اس رکوع کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وہ دیکھیں گے۔ اس رکوع کی پہلی 6 آیات جو ہے وہ ہم کریں گے۔ سورہ احزاب کی آج پہلی 6 آیات ہیں۔ تعارف جو ہے وہ ہم سورۃ الاحزاب کا پہلے کر چکے ہیں۔ سورہ احزاب کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آج جو ہم سورۃ الاحزاب کے پہلے رکوع سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتقی کا مطلب ہے تم ڈرو، اللہ سے تم ڈرو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریں۔ ولا تطع، اور حکم نہ مانو، الکافرین کافروں کا، والمنافقین اور منافقین کا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیما جاننے والا، حکیمہ حکمت والا۔ پہلی آیت یہاں کمپلیٹ ہوتی ہے۔ پہلی آیت سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف اور صرف اللہ سے ڈریں اور صرف اسی کی بات کی پیروی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی ہے، اور آپ جو ہے وہ کافروں کا اور منافقین کا جو ہے وہ کہنا نہ مانیں، یعنی کہ وہ جو بات آپ کو کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ نہیں ہے کہ نبی پاک جو ہے وہ کافروں کا یا منافقوں کی بات مان رہے ہیں، مطلب وہ ان کے بارے میں غلط ایک بات کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اور صحابہ کرام کو یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے ہے جی، اس بات کو ایسے۔ تو یہ کہا گیا کہ آپ کافروں اور منافقوں کی بات میں نہ آئیں، بلکہ صرف اور صرف اس بات کو مانیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی کیا گیا ہے۔ وَاتَّبِعْ، اور اتباع کریں، اتباع یعنی کہ حکم مانے، ما کا مطلب جو، یوحا وحی کیا گیا، الیکا تمہاری طرف، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، من سے، رب کا تمہارا رب، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، بما جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیرہ خبر رکھنے والا۔ تو یہاں دوسری آیت کہ صرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف اور صرف اس چیز کی اتباع کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا گیا ہے، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے صرف اس بات پر عمل کرنا ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا گیا، یعنی کہ وحی کی صرف جو ہے وہ آپ نے مطابقت کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ وتوکل، اور بھروسہ رکھو، علی اللہ پر، اور وکفا، اور کافی ہے، اللہ، وکیلا کارساز، اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اللہ ہی کارساز ہے، یعنی کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمانے والا ہے۔ تو یہاں تک جو آیت ہوئی وہ یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، کفار اور منافقین کی باتوں میں نہ آئے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کیا گیا ہے آپ صرف اس پر عمل کریں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، اور صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے اور کارساز ہے۔ اگلی آیت ما جعل نہیں بنایا، اللہ نے، لراجل کسی آدمی کے، من سے، قلبین، قلب دل کو کہتے ہیں، قلبین تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے 2 دل، فی میں، جوف ایسے کہتے ہیں پیٹ کو، ٹھیک ہے، خالی جگہ جو ہوتی ہے ہمارے پیٹ میں، یہاں لیکن جوف کا مطلب سینے کیا گیا ہے، اس کے سینے ہی کا مطلب یہاں جو ہے وہ اس ہے۔ وما جعل، اور نہیں بنایا، ازواجکم تمہاری بیویاں، اللائی جن سے، تظاہرون تم زہار کرتے ہو، منہن ان عورتوں میں سے،
उम्महातिकुम तुम्हारी माएँ। जी यहाँ तक जरा देख लेते हैं ये क्या है कि अल्लाह ने किसी आदमी के दिल में पहलू में दो दिल नहीं रखे, किसी के सीने में दो दिल नहीं रखे। मतलब कि या तो इंसान मुसलमान होगा या काफिर। ये नहीं हो सकता कि वो काफिर है, वो अल्लाह को भी मान रहा हो और उसके साथ कुफर भी कर रहा हो, और जो है वो मुसलमान है और नाउजुबिल्लाह अल्लाह के साथ किसी और को भी शरीक ठहरा रहा हो। ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है कि इंसान की ये एक ही चीज होगी, या तो वो मुसलमान होगा, उसका दिल इस्लाम की तरफ माइल होगा उसका दिल, या जो है वो कुफर की तरफ होगा। ये नहीं होगा कि आधा मुसलमान है और वो आधा काफिर है, इस तरह का नहीं है। आगे से ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे बीवियां जिनसे तुम जिहार कर बैठते हो। जिहार क्या होता है? ये जो ऊपर लिखा हुआ है जिहार, जिहार तलाक की किस्म में से। जमाना जाहिलियत में ये तरीका था कि शोहर अपनी बीवी को ये कहता था कि तू मेरे लिए ऐसी है जैसे कि मेरे लिए मेरी माँ की कमर, पीठ। ज़हरुन अरबी में कहते हैं कमर को। तो अपनी बीवी को उस चीज से जो है वो तशबीह देना, उस चीज से मुमासिल करना जिसका शोहर को अपनी महरमात में से देखना हराम हो। जैसे कि माँ, अब हम अपनी माँ की कमर वगैरह नहीं देख सकते, ठीक है, पेट नहीं देख सकते, और ये जो चीजें जो हराम है, हम आम मर्द पे भी कि वो अपने माँ की जो है वो सिर्फ हाथ, बाजू, चेहरा वगैरह देख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर कोई बंदा अपनी बीवी को उन अज़ा की तरफ तशबीह दे अपने महरमात में से जिनकी तरफ देखना हराम है, तो उसको जिहार कहते हैं। उससे तलाक हो जाती है और बाद में फिर कफारा देकर दोबारा जो है वो कफारा दे के वो बीवी उसके लिए हलाल होती है और वो जो है वो निकाह वगैरह होते हैं। तो यहाँ ये बात हो रही है कि जिनको तुम जिहार जिनसे कर बैठे हो, जिनके साथ तुमने जिहार किया, जिनको तुम तलाक दे चुके हो, जिनको तुमने अपनी माँ जैसा कह दिया है, दूसरे मायने में कहा यह जाता तू मेरे लिए ऐसी है जैसे मेरे लिए मेरी माँ, यानी कि माँ जो है वो एक पाक रिश्ता है और उसके साथ जो है वो किसी किस्म के जिनसी ताल्लुकात नहीं रखे जा सकते। तो तू भी मेरे लिए ऐसी है जिस तरह की मेरी माँ। तो जमाना जाहिलियत में ये रवाज था, ये उनके यहाँ एक चीज थी कि जिस औरत को ये कह दिया जाता कि तू मेरे लिए मेरी माँ जैसी है, तो वो ये समझते थे कि वो हकीकतन माँ ही हो गई है। तो अल्लाह ताला ने इस कॉन्सेप्ट को चेंज किया और ये कहा कि और नहीं बनाया तुम्हारी बीवियों को जिनसे तुम जिहार कर बैठे हो तुम्हारी माएँ, कि यानी कि वो तुम्हारी माँ नहीं, मुंह से कह देने से कोई माँ नहीं बन जाता। क्या आप किसी को भाई कह देते हो या आप किसी को बहन कह देते हो या कोई आप अपना रिश्ता ऐसे बना लेते हो, उससे वो रिश्ता हो नहीं जाता। जो असल रिश्ता है वो वही रहता है, ठीक है। ये इसलिए कि आगे चलकर अल्लाह ताला ने एक मसला ये बताया और एक और जो है वो अगला मसला जो आ रहा है इसी आयत, अगली आयत में, और वो है मुंह बोले बेटों के बारे में। तो उसको भी बताता हूँ और उसके साथ जो है वो आगे कुछ और चीजें वो भी बताता हूँ। वमा जाला, और नहीं बनाया, अदियाकुम तुम्हारे मुंह बोले, अबनाकुम तुम्हारे बेटे, जालिकुम ये, कौलुकुम तुम्हारी बातें, बी अफवाहिकुम तुम्हारे मुंह की, वल्लाहु और अल्लाह, यकूलु वो कहता है, अलहक सच, वहुवा और वो यहदी हिदायत देता है, या सीधा दिखाता है, असबील रास्ता। कि ये सिर्फ तुम्हारी मुंह की बातें हैं। अच्छा, इससे पहले एक और चीज हो रहेगी, वो क्या कि तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा हकीकी बेटा नहीं बनाया। मुंह बोले बेटे क्या होते हैं? अडॉप्टेड सन्स, कि जिनको अडॉप्ट किया जाता है और वो हकीकी औलाद नहीं होते, ठीक है, किसी और की औलाद है, उसको जो है वो पाल लिया। तो यहाँ ये बताया गया कि हकीकी औलाद जो है, जो मुंह बोले बेटे हैं, अडॉप्टेड जो बच्चे हैं, वो हकीकी नहीं हैं, ये सिर्फ तुम्हारी मुंह की बातें हैं, ठीक है। जिस तरह कि तुमने मुंह से ये कह दिया कि मेरी बीवी मेरी माँ जैसी है, तो वो माँ नहीं होगी। तो इसी तरह किसी को अपना अडॉप्टेड सन को अपना बेटा कह देने से वो तुम्हारा हकीकी बेटा नहीं हो जाता। ये मसला ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद को अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे। तो सब उनको जैद बिन मोहम्मद कहा करते, जैद मोहम्मद के बेटे। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये भी खास था कि आपकी औलाद, आपकी नस्ल जो है वो आपके बेटे से नहीं, आपकी बेटी से चलनी थी। अगर बेटे होते, नबी पाक की एक हदीस के मुताबिक
ابراہیم لکان نبی، ابراہیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، کہ اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونا، تو لہٰذا اللہ نے ابراہیم کو وفات دے دی۔ تو یہ کہ نبی پاک کے جتنے صاحبزادے تھے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، وہ بڑے نہیں ہوئے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو جو ہے وہ اپنا منہ بیٹا کہا کرتے تھے۔ تو اب منہ بولا بیٹے کو اس وقت کے عرب کے رواج کے مطابق حقیقی بیٹا ہی سمجھا جاتا تھا، تو سب لوگ جو ہے ان کو کہتے تھے زید بن محمد، زید محمد کے بیٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں، کہ کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو جاتا، اور اسی طرح جن کو تم اپنی بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو، وہ تمہاری منہ کہہ دینے سے وہ تمہاری ماں نہیں ہو جائے گی، جو حقیقی رشتہ ہے وہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا میسیج اس میں ہے کہ ہمارے یہاں آج کل جو سوسائٹی میں یہ چیز ہے کہ کزنز جو ہیں وہ لڑکی ہو یا لڑکا کہتے ہیں بہن بھائی ہی ہیں نا، ساتھ ایک دوسرے کے بائک پہ چلے بہن ہی ہے نا لے جاؤ، تو منہ سے کہہ دینے سے بہن نہیں ہو جاتی، وہی رشتہ رہے گا جو حقیقی رشتہ ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ یہ صرف تمہارے منہ کی باتیں ہیں، منہ سے کہہ دینے سے رشتہ نہیں ہوگا، وہ ان میں سے نامحرم میں سے ہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مزید پھر خرابیاں بھی آگے جنم لیتی ہیں، جن کو پھر ہمارے لیے فیس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی مین ریزن یہی کہ ہم نے قرآن کی ان آیات کو، ان احکامات کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے، ان کو ہم صحیح طریقے سے فالو نہیں کر رہے۔ جی اگلی آیت بھی جو ہے وہ منہ بولے بیٹوں کے حوالے سے یہ ادعوہم، تم ان کو پکارو، لآبائہم، ان کے باپ کے نام سے، ہوا اقسط، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، فإنا، تو اگر، لم تعلموا، تم نہیں جانتے، آباءہم، ان کے باپ کو، فإخوانکم، تو وہ تمہارے بھائی، فی الدین، دین میں، فی کا مطلب میں، دین، وموالیکم، اور دوست، ولیسا، اور نہیں ہے، علیکم، تم پر، جناح، گناہ، فیما، جو، اخطأتم، خطا کر بیٹھے ہو تم، ولیکن، اور لیکن، ما، جو، تعمدت، جان بوجھ کر، قلوبکم، تمہارے دل، وکان اللہ، اور بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ جی تو اس آیت میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس آیت میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں پہلے بتا دیا گیا کہ وہ حقیقی بیٹے نہیں ہے۔ تو اگلی آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ان کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارا، جو ان کے ریئل فادر ہے، جو بھی اس کو اسی کے نام سے، ریئل فادر کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب ایک بندہ کہتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کا ریئل فادر کون ہے، تو آپ اس کو اس کے باپ والا نام نہیں لوگے، بلکہ کیا ہوگا کہ تم اگر ان کے باپ کو نہیں جانتے تو وہ تمہارے دین میں بھائی اور دوست ہیں۔ کوئی اڈاپٹڈ ہے بچہ، کئی لاوارث بچے ہوتے ہیں جیسے کہ آج کل عیدی وغیرہ میں ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور اڈاپٹ کرنے کے بعد اپنا نام دے دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، قرآن کی احکامات کے مطابق غلط ہے۔ اپنا ریئل نیم جو اس کے فادر کا اگر پتہ ہے تو وہ دیا جائے گا، اگر نہیں پتہ تو وہ خالی رہے گا، اس کو فل نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، تو اگر تمہیں ان کے باپ کا نہیں پتہ تو وہ تمہارے دین میں دوست اور بھائی ہیں، جیسے بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، اسی طرح منہ بولے بیٹوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے گا۔ یہاں دوبارہ بات سن لیں، دو چیزیں اس میں ابھی تک ہم نے پڑھی، ایک جو ہے وہ زہار والی، کہ جن عورتوں اور بیویوں کے ساتھ تم زہار کر بیٹھے ہو، ان کو اپنی ماں کہہ بیٹھے ہو، تو وہ تمہاری ماں نہیں ہے، صرف زبان سے کہہ دینے سے وہ ماں نہیں ہو جاتی، جو حقیقی رشتہ ہے حقیقی ہی رہتا ہے، وہ بدل نہیں جاتا تمہاری بات کہنے سے۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا کہ منہ بولے بیٹے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، حقیقی بیٹے وہی ہیں جو تمہارے اپنے اولاد ہے، جو اپنی اولاد ہے وہی حقیقی اولاد ہے۔ تو اسی طرح حقیقی جو منہ بولے بیٹے ہوں گے ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، اگر ان کے باپ کا نام نہیں پتا تو دین میں تمہارے دوست اور تمہارے بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو تم سے خطا ہوگی، یعنی کہ جو پہلے تم کر چکے ہو، اس پہ کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ اب جب تک یہ احکام نہیں آئے تھے اس وقت تک کسی نے اگر کیا تو کسی قسم کا کوئی معاوضہ پوچھ ان سے نہیں ہے۔ ہاں اگر جان بوجھ کر آپ کوئی کر رہے ہیں تو اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ حقیقی بیٹے جو ہیں وہ منہ والے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں ہوتے، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں
تو اب جو ہے وہ اس پہ تو عذاب، اس پہ پکڑ ہوگی. اور اگر جو غلطی سے ہو گیا پھر کیا ہے کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور رحیم ہے، کہ جو آپ کو نہیں پتا تھا احکام آنے سے پہلے جہاں تک کے معاملات تھے اس میں کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہے، وہاں جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا کہ جس چیز کا علم نہیں ہے. اب جب علم ہو گیا تو اب ہمارے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں رہی. اب ہم نے صرف یہی کرنا ہے کہ جو ہمیں احکام دے دیے گئے ہیں. اصل میں یہ بات یہ ہے کہ آگے چل کر بھی یہ ذکر آئے گا آپ کا کہ حضرت زید کی بیوی تھی، ان کو زینب بنت جہش، نبی انہوں نے حضرت زید نے ان کو طلاق دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش کو نکاح کا پیغام بھیجا. تو اس وقت کے دستور کے مطابق یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا. تو صحابہ اور نے خیر بولا تو کچھ نہیں، لیکن ایک وہ تھا کہ اب بیٹے کی بیوی کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا، تو نبی پاک کیسے یہ نکاح کرنے جا رہے ہیں. تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ تمہاری جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں. جب حقیقی بیٹا نہیں ہے تو اس کی بیوی کو اگر اس نے طلاق دے دی تو کوئی دوسرا وہ عدت مکمل کرنے کے بعد کوئی اور اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش سے جو ہے وہ نکاح فرمایا تھا بعد میں. تو یہاں تک یہ ہو گیا. اب اگلی آیت، النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولا زیادہ حقدار ہے، بالمومنین مومنوں سے، من سے، انفسہم ان کی جانوں، و ازواجہ اور ان کی ازواج یعنی کہ ان کی بیویاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، امہاتہم ان کی مائیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارا سب کچھ، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری عزت، ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر قربان ہوگی، سب مسلمانوں کی، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. اگر کہیں ایسی بات آتی ہے مجھے، آپ کو، یا جتنے مسلمان اس وقت دنیا میں، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی جان قربان کرنی پڑتی ہے، تو یہ ایک بہت چھوٹا سا عمل ہوگا کہ ہم نے اپنی جان جو ایک ہی بار ملنی ہے اور وہ بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دی. تو یہ ایک بہت چھوٹا سا عمل جو ہے وہ ہم نے کیا ہے. تو ایک چھوٹا سا جو ہے واقعہ وہ حضرت عمر کا ہے. حضرت عمر جو ہے وہ نبی پاک کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، اتنے پسند کہ میری والدین اور میری اولاد کے بعد مجھے جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے نا وہ آپ ہیں. حضرت نبی پاک نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے ابھی. کہا یا رسول اللہ میرے والدین میری اولاد کے بعد مجھے جو چیز جو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ آپ ہیں. کہا عمر اب بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ، میری اولاد، میرا سب کچھ آپ پہ قربان، مجھے آپ جو ہے وہ ساری کائنات سے سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پیارے ہیں، سب سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں. تو نبی پاک نے کہا ہاں عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تو کیا پتا چلا کہ ہمیں سب کچھ اپنا جو کچھ ہے، اولاد، ماں باپ، پیسہ، دولت، شہرت، عزت، سب کچھ اگر نبی پاک کے نام کے اوپر قربان کرنی پڑ جائے تو یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا عمل ہوگا. اس میں یہ کہ ہم نے نبی پاک کی عزت، ناموس، ان کا تحفظ کرنا ہے، اور اس کے لیے اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو ایک چھوٹا سا عمل ہوگا. وہ ازواج آپ کی ازواج، نبی پاک کی 9 جو ہیں وہ بیویاں تھیں اور 2 جو ہیں وہ باندیاں، اس ٹوٹل جو ہے وہ 11 جو ہے وہ ازواج ہیں نبی پاک کی. مومنوں کی مائیں ہیں یعنی کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ ام المؤمنین ہیں. ٹھیک ہے، امہات المؤمنین ہیں. ام المؤمنین تو ایک ہوگی، امہات المؤمنین ہیں، وہ مومنین کی مائیں ہیں. تو ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو اس لیے کسی بھی جو نبی پاک کی زوجہ ہے، نبی پاک کی جو ازواج میں سے کوئی بھی بیوی ہے نبی پاک کی وفات کے بعد، ان میں سے کسی نے ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا کیونکہ ماں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اولو الارحام رشتہ دار، ان میں سے بعض، اولا زیادہ حقدار، بعض میں سے، فی کتاب اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین مومنین میں سے، والمہاجرین مہاجرین، اللہ کا مطلب مگر، ان تفعلوا اگر تم کرو، الی کی طرف، اولیاءکم تمہارے دوست، معروفہ نیکی. جی
یہاں جو ہے وہ وراثت کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ وراثت میں جو ہے وہ رشتہ دار جو ہے، قریبی جو رشتہ ہوتا ہے اسی کا حقدار ہوتا ہے نا، وہ حق رکھتا ہے، حقدار ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ وراثت میں سے ترکے میں سے حصہ ملے. آپ کی کتاب کے اندر جو لفظ ہے وہ ترکے کا استعمال ہوا ہے کہ ترکے میں سے اس کو حصہ ملے. اب بات یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس اپنی دولت ہے جو بھی، اور وہ مرنے سے پہلے اپنے ایک کسی دوست کو یا کسی کے لیے بھی جو ہے اس نے وہ وقف کر دی کہ یہ اس کو دے دیجئے. تو دوست اور وہ غریب ہے تو اس کے ساتھ مدد کی جا سکتی ہے نا. زیادہ حق کس کا ہے؟ رشتہ داروں کا. بیٹا ہے، باپ مار گیا تو بیٹے کا حصہ ہے، باپ اور بیٹا رشتہ ہی ہے نا. بیٹی کا ہے، بیوی کا ہے، ماں باپ کا ہے، اور اس کے علاوہ جو قریب بہن بھائیوں کا رشتہ ہے تو ان کا حصہ ہے. اب اگر کوئی نیکی کے طور پر کسی اور دوست کو بھلائی کرنا چاہتا ہے، اس کو دینا چاہتا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ دے سکتا ہے. تو یہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ترکے میں زیادہ حقدار جو ہیں وہ بعض رشتے بعض میں زیادہ ہیں. اب جیسے بیٹے کا حصہ دگنا ڈبل ہے، بیٹی کو ایک حصہ دیا جائے گا، تو یہ بباد اولا بباد کہ ایک کا حصہ زیادہ ہو سکتا ہے، ایک کا کم ہو سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ کانا ہے ذالک، یہ فی الکتابی، کتاب میں مستورہ لکھا ہوا. کتاب سے مراد قرآن پاک ہے کہ یہ جو حصے زیادہ کم ہے، کس کو کیا ملے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح بیان فرما دی ہے. اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی، کمی بیشی نہیں ہوگی. ہاں کوئی اپنے حصے میں سے کسی کو دینا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آج یہ ہمارا یہاں کی یہ آیات 6 مکمل ہوگی پہلے رکوع کی. اس سے متعلق اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو وہ آپ مجھ سے ضرور پوچھیں. تو یہ ذہن میں رہے کہ منہ بولے بیٹوں کے بارے میں یہ سوال، یہاں سے ایک سوال بنتا ہے اور وہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے. جب وہ ہم ایکسرسائز کریں گے تو وہ سوال میں آپ کو لکھواؤں گا بھی. اور یہ زہار والا کہ جو اپنی بیوی کو ماں کے بیٹھے وہ ماں نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے. اور یہ سارے احکام، اور اس کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنین پہ زیادہ ہے، اس حوالے سے یہ سارا جو ہے یہ پہلے آیات جو ہے وہ ہم نے سورہ احزاب کی پہلی 6 آیات میں دیکھا. اس سے متعلق اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. کسی ورڈ کا میننگ اگر سمجھ نہیں آیا تو آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.